ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذان الأنعام وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا 5واں پارہ ہے اور چوتھی صورت شریفہ سورۃ النساء کا یہ 18واں رکوع ہے جو 11 آیات بینات پر مشتمل ہے، جو اس وقت آپ کو پڑھ کر سنایا گیا۔ ان 11 آیات بینات کا ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں بے شک اللہ نہیں معاف فرمائے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ معاف فرما دے گا اس کے سوا جس کے لیے چاہے۔ اور جس کسی نے شرک کیا اللہ کے ساتھ پھر وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گئے۔ وہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر زنانہ چیزوں کو، اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان مردود کو۔ لعنت فرمائی اس پر اللہ نے، اور اس نے کہا تھا اللہ کے سامنے کہ ضرور میں تیرے بندوں سے اپنا مقرر حصہ وصول کر لوں گا، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور میں ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور میں ضرور انہیں حکم کروں گا، پھر وہ چوپایوں کے کانوں کو کاٹیں گے، اور میں ضرور انہیں حکم کروں گا، پھر وہ تبدیل کریں گے اللہ کی تخلیق کو۔ اور جس کسی نے شیطان سے دوستی کی
اللہ کو چھوڑ کر تحقیق وہ نقصان میں پڑ گیا، بہت زبردست نقصان ہے۔ وہ شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور نہیں ہیں شیطان کے وعدے مگر دھوکہ۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور پھر نہیں وہ پائیں گے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور عمل صالح کی، ضرور ہم انہیں داخل کریں گے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ اللہ کا سچا سچا وعدہ، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ نہ تمہاری نہ تمہاری آرزوئیں اور نہ اہل کتاب کی آرزوئیں۔ جس کسی نے عمل کیا برا وہ اس کا بھگتان بھگتے گا، اور نہیں وہ پائے گا اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ ہی نصیر۔ جو کوئی عمل کرے نیک، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، ہاں اس کا مومن ہونا شرط ہے، پھر یہی لوگ یہ داخل ہوں گے جنت میں، اور ذرا بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا اور وہ نیکیوں پر رہا، اور اس نے پیروی کی حضرت ابراہیم حنیف کے دین کی۔ اور حضرت ابراہیم، انہیں تو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ ان 11 آیات بینات کا ترجمہ جو اس وقت 18واں رکوع آپ کو پڑھ کر سنایا گیا سورۃ النساء کا۔ پہلی آیت شریفہ میں اس سب سے بڑے گناہ کا تذکرہ فرمایا جس کے لیے خود یہاں ارشاد فرمایا کہ اس گناہ کو اللہ کبھی نہیں معاف کرے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ جو شخص قرآن شریف کو آنکھ کھول کر اپنے دل و دماغ کو اس کے مقام پر موجود کر کے پڑھے گا، وہ دیکھے گا کہ قرآن شریف نے جن بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمایا ان سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اس نے شرک کو قرار دیا۔ میں ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ ظلم جب ہے نا، ظلم کا اصل معنی ہوتا ہے ناانصافی، ظلم سے ہی ظلمت بنا ہے، جس کا معنی اندھیرا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جتنے ظلم، جتنی ناانصافیاں اس زمین پر ہو سکتی ہیں، اس میں سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک وہ گناہ ہے جس کے رد کے لیے قرآن شریف کا تقریباً 1/3 حصہ جو ہے، یا بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ، وہ صرف رد شرک سے بحث کرتا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ نزول وحی کے بعد 23 سال کی ہے۔ اس 23 سال میں 13 سال تک آپ کا مکی دور ہے اور 10 سال مدنی دور ہے، کل ملا کے 23 سال۔ ان 13 برسوں میں جو مکی دور کہلاتا ہے، قرآن شریف کا جو بڑا حصہ نازل ہوا، اس سب کا جو عطر ہے، اس سب کا لب و لباب جو ہے وہ رد شرک۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر آدمی اس کو اپنے نامہ اعمال میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا تو اس پر مغفرت کے دروازے بند، اور اتنی ناراضگی ہے اللہ کی ذات عالی کو اس شرک اور کفر سے کہ کوئی آدمی اگر شرک اور کفر کی حالت میں مر جائے تو اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع کر دیا۔ آپ انداز فرمائیں کیسا گناہ ہوگا۔ شرک کیا ہے؟ قرآن شریف کے پڑھے بغیر آدمی کو شرک کی بات سمجھیں۔ شرک کہتے کس کو ہیں؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک، کسی بھی مخلوق کو شریک کرنا۔ یہ جو قرآن شریف کی سورہ اخلاص ہے، جس کو
کہا جاتا ہے کہ وہ 1/3 قرآن ہے، اور اگر 3 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو اجر و ثواب کے اعتبار سے 1 قرآن کے پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ حدیث شریف ہے۔ کیوں 1/3 قرآن ہے؟ یہ سوال ہے کبھی آپ یہ کیوں 1/3 قرآن ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے 3 بنیادی عقیدے جو ہیں جس سے مل کر اسلام بنتا ہے، عقیدہ توحید پہلا عقیدہ، عقیدہ رسالت دوسرا عقیدہ، اور عقیدہ آخرت تیسرا عقیدہ، یہ 3 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ وہ بے نیاز ہے، ساری کائنات کو اس کی ضرورت ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اور اس کی شان یہ ہے کہ نہ وہ کسی کا والد ہے اور نہ کوئی اس کا والد ہے۔ کتنا انداز دیکھو، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ایک بھی اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ پوری سورہ اخلاص کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے، اللہ کا تعارف ہے، اور چونکہ عقیدہ توحید ان 3 عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے جس پر اسلام کھڑا ہوا ہے، اس لیے اس کو 1/3 قرآن کہا جاتا ہے۔ سمجھتا ہوں بات آپ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور خاص طور سے آپ مکی صورتوں کو اگر دیکھیں، قرآن شریف کی مکی صورتوں میں، تو مکی صورتوں میں چند مضامین جو یعنی کہنا چاہیے کہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، جو مکرر کئی بار آتے ہیں، اس میں اصل چیز جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور اس کے ساتھ ہی پچھلی اقوام کے تذکرے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی عقیدہ رسالت اور عقیدہ پورے عقائد کا جو مجموعہ ہے وہ آپ کو مکی صورتوں میں ملے گا۔ مدنی صورتوں میں یہ نہیں ہے ایسا نہیں کہتے، کہیں کہیں اس میں بھی ہے، لیکن پھر مدنی صورتیں جو ہیں، مدنی آیتیں جو ہیں، اس میں احکام شریعت، اس لیے کہ اب سارے اعمال اللہ کی رضا کے مطابق اعمال کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقے کے مطابق، بس کسی بھی عمل کے عبادت ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہو، اور اس کے عمل پیرا ہونے کے لیے ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرات صحابہ جو اجماع صحابہ کہلاتا ہے، اس میں کوئی ہم کو اس کی نظیر ملتی ہے، بس یہی بنیاد ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہم کو کچھ سوچ جائے اور ہم بولیں یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ اب یہ کوئی عمل آپ دیکھیں جو اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا، وہ عبادت بن جائے گا، اور اس ساری چیزوں کی تعلیم آپ کو مدنی زندگی میں ملے گی، اس لیے کہ مکی دور میں ایمان بن گیا ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ آسان ہوگا اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونا، اور ایمان جتنا کمزور ہوگا شریعت اسلامی پر عمل پیرا ہونا اتنا ہی آدمی کے اوپر شاق گزرے گا۔ یہ لوگ جو فجر کی نماز میں اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے فضل اور کرم سے الصلاۃ خیر من النوم کی آواز پر مسجدوں میں آتے ہیں، ہرچند کہ ان کا پرسنٹیج باقی 4 وقت نمازوں کے مقابلے بھی کم ہے، یہ لوگوں کو نیند نہیں آتی کیا؟ ان کو تکان نہیں ہوتی؟ ان کو نیند اچھی نہیں لگتی؟ کیا ہے؟ اصل میں ان کے ایمان کی قوت ہے یہ کہ جب ایک مرتبہ اللہ کے منادی نے آواز دے دیا، میری ایمان کی شان کے خلاف ہے کہ میں اپنے بستر پر پڑا رہوں، میرے رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے، میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے مجھے نیند کتنی بھی اچھی لگ رہی ہو، میں اس کو چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرے مولا میں حاضر ہوں۔ ایمان ہے، تو ایمان جتنا مضبوط ہوگا اعمال اتنے آسان ہوں گے، اور ایمان میں جتنی کمزوری ہوگی اعمال اتنے شاق ہوں گے، بڑا مشکل۔ یہاں پر عقیدہ شرک کے بارے میں رب نے فرمایا
کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز نہیں معاف کرے گا اس چیز کو کہ اس کے ساتھ شریک قرار دیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا، ومن یشرک باللہ، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد ضل ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہی میں بہت دور کی گمراہی۔ دیکھو کبھی کبھی آدمی راہ بھٹک جائے تو راہ بھٹک کر اس کے بعد بھی اس کو امید ہوتی ہے کہ کہیں سے آگے سے کوئی ایسا کونا مل جائے گا جہاں سے موڑ کر وہ دوبارہ صحیح راستے پر آ جائے، لیکن کوئی ایسا راہ بھٹکا کہ اس کو سیدھے راستے پر آنے کی اب کوئی امید ہی نہیں۔ شرک کے بارے میں ہمیشہ قرآن، جو شرک کے اندر ملوث ہو گیا وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا۔ میرے بھائیوں، جیسا میں نے عرض کیا کہ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات میں اس کی کسی مخلوق کو شریک قرار۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اس کی ذات، قل هو اللہ احد، کہو اللہ اکیلا ہے، ہو گیا۔ اب پھر وہ اللہ کی جتنی صفات ہیں، جتنے اسماء مبارکہ اللہ نے ہم کو، آپ کو قرآن شریف کے ذریعے اور نبی کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھلائے ہیں، وہ سارے اسماء مبارکہ، جتنی صفات الہی ہمارے اور آپ کے علم میں ہیں، ان ساری صفات میں اس کی کسی صفت میں کوئی مخلوق کسی طرح بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے عقیدت۔ مثلا قرآن شریف کی ایک دو آیتیں آ جائیں، اس لیے کہ 11 آیات پر مشتمل رکوع ہے، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے درس بھی وقت کے اندر ہی سمیٹنا ہے۔ ایک بات تو یہ، قرآن نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ 4 ہماری ضرورتیں دیکھو آپ۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس کا معنی یہ کہ ہمارا خالق اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اب کوئی صاحب کا نام عبد الخالق اور اس کو آپ وہ خالق بھائی پکارے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں کہ خالق تو میں تھا، تو نے وہ میرے بندے کو خالق کیسے بنا دیا؟ آپ سمجھے؟ یہ صفت تخلیق ایسی صفت ہے جو اللہ کے سوا کسی میں کبھی آئی نہیں سکتی۔ بعض صفات الہی ایسی ہیں اس کے پرتو اللہ نے اپنے بندوں میں رکھے ہیں، یہ خوب سمجھ لو۔ بعض صفات جیسے رحم، محبت، مہربانی، معاف کرنا، یہ ساری ایسی صفات الہی ہیں جس کا پرتو اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے اور اس کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن شان تخلیق ان کی ایسی ہے کہ پوری کائنات مل کے پانی کا ایک قطرے کی تخلیق نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا اللہ الذی خلق، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہاری تخلیق فرمائی۔ ثم رزقکم، اور پھر اسی نے تمہیں روزی دیا۔ مطلب جہاں وہ خالق ہے وہاں رزاق بھی وہی ہے۔ ہمارے ہاں قرآن شریف سے تعلق ٹوٹے تو معلوم نہیں کہاں جا کے گری امت۔ مولوی صاحب سے بولتے ہیں مولوی صاحب میری روزی کسی نے باندھ دیا ہے، اس کو کھولنے کے لیے تعویذ دو۔ اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا۔ حدیث شریف میں واضح طور پر ہے کہ آدمی کی بدعمالیاں اس کے رزق پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں واضح مضمون ہے کہ رزق کی کمی اور زیادتی کا بڑا تعلق جو ہوتا ہے وہ آدمی کے اعمال سے ہوتا ہے۔ یہ اپنی نمازوں کو نہیں دیکھے گا، اپنے معاملات کو نہیں دیکھے گا، لوگوں کے ساتھ جو دھوکہ دہی کر رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا، لوگوں کے حقوق پر بے دریغ ہاتھ مارے گا، اس کی کوئی اس کو شرم ہے نہیں۔ اس کے بعد مولوی صاحب کے پاس آتا ہے میری روزی کو کھولنے کی تعویذ دے دو۔ اب وہ مولوی صاحب بیچارے خود ہی تو تعویذ لکھنے کا 50 روپے لیتے یار، اگر انہی کو ان کے پاس ایسی کوئی تعویذ لیتے تو خود ہی لکھ کے نہیں باندھ لیتے، ساری روزی انہی کے اوپر برس جاتی۔ یہ عقل بھی تو ہونا نا، کہ جس مولانا کے پاس گیا میری روزی کھول دو، وہ خود 50 روپے کے لیے بیٹھے ہوئے تیرا انتظار کرتے ہوئے، عقل ماری گئی نا۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، ثم یمیتکم، وہی تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، یہ قرآن کا ایک سوال ہے، یہ قرآن کا سوال ہے
کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو اس میں سے کوئی ایک بھی کام کرتا ہے؟ کوئی خالق ہے، کوئی رزاق ہے، کوئی ممیت ہے، کوئی محیی ہے؟ بتاؤ تمہارے جتنے معبودان باطل ہیں ان میں سے کون ہے جس کے اندر اس میں سے کوئی ایک صفت پائی جاتی ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اس کی ذات اور بہت ہی بلند و برتر ہے ان ساری شراکت داریوں سے یہ مردود اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی صاحب یہ عقیدہ رکھیں کہ معاذ اللہ ان چاروں صفات میں اللہ کی کوئی مخلوق، اللہ کا کوئی بندہ، کوئی فرشتہ، کوئی ولی، کوئی نبی، اگر اس کو ان چاروں میں شریک وہ سمجھے کہ اس میں سے کچھ کر سکتا ہے تو وہ پکا مشرک ہے، بلا خوف تردید۔ آپ کا خادم کہتا ہے بہت ہو گئی لوگوں کی، ذرا دھیرے بولو، ذرا دھیرے بولو، آپ تو اپنا افطار کا وقت ہو گیا، ابھی کیا دھیرے بولنا؟ معلوم نہیں کب اپنا روزہ پورا ہو جائے، کیا دھیرے بولنا ہے یار؟ اس میں سے کوئی ایک بھی اگر سمجھتا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ یا کوئی شخص کر سکتا ہے، کوئی مخلوق، وہ پکا مشرک ہے۔ قرآن نے پوچھا حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، تمہارے شریکوں میں کون ہے جو اس میں سے کوئی ایک کام کر کے بتا دے؟ پاک ہے اللہ کے ذات۔ وَمَن یَمْسَسْکَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا کَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے تو خود اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ وَمَن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے اس فضل سے تجھ کو کوئی محروم نہیں کر سکتا، کوئی ایسا نہیں جو اس کے فضل کو تجھ سے دور کر دے۔ وَمَن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، ایسا اللہ ہے کوئی تکلیف صرف اور صرف اس کے امر سے آئے گی، اور اگر اس کو دور کر سکتا صرف وہ دور کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور کسی خیر کا اگر اس نے میرے لیے فیصلہ فرما دیا، ساری کائنات مل کے مجھے اس خیر سے محروم نہیں کر سکتی۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ عقائد ہیں قرآن کے، جس کی روشنی میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں سے ایک ایک صحابی کا ایمان ایسا تھا کہ اکیلے وہ ہزاروں سے ٹکرانے کی طاقت رکھتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ سارا خیر و سارا شر میرے رب کے دست مبارک میں ہے، اس کائنات میں کسی کی کوئی طاقت اور اختیار نہیں چلتا، میرے رب کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا۔ ان کا ایمان جو تھا اس نے ان کو اتنا قوت اور طاقت عطا فرمایا تھا کہ وہ کسی چیز سے ڈرنے اور دمنے کے لیے تیاری نہیں تھی۔ اور آج ہمارا حال کوئی ہم کو موقع دے دے تو خالی ہم اپنے دشمنوں کی فہرست، وہ بھی میرا مخالف ہے، وہ بھی میرا مخالف ہے، وہ مجھے کٹ ڈالے گا، وہ مجھے مت ڈالے گا، وہ مجھے یہ کرے گا، وہ مجھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ کی ذات و صفات کو کسی اس کی مخلوق میں ماننا یہ شرک ہے۔ اور جیسے کسی تکلیف سے بچانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ ابھی آیت شریفہ میں نے پڑھا سورہ یونس کی، میرا گھر کا چھوٹا بچہ، میرا پوتا پوتی نواسا نواسی، عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے کیا بڑوں کو بھی حدیث شریف میں ہے کہ بعض حالات ایسے آتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہیں۔ اب نظر لگنا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک سائیکولوجیکل کوئی چیز ہوتی ہے، جس چیز کو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر میرا ایمان ہے۔ میری عقل جو ہے وہ بہت ہی لنگڑی لولی ہے، ہر چیز کو میں سمجھ سکوں یہ میری قوت اور استعداد سے باہر کی چیز ہے۔ اب سمجھے، سرکار نے فرمایا نظر کا لگنا حق ہے، نظر کا لگنا حق ہے، حدیث شریف کی یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ فرمایا آپ نے دوسری حدیث شریف میں کہ وہ تو اللہ نے تقدیر کو لکھ دیا ہے، اللہ نے تقدیر کو لکھ دیا ہے، اگر تقدیر لکھ نہ دی گئی ہوتی تو تقدیر کو بھی جو چیز، تقدیر کے بھی اوپر جو چیز ہو سکتی تھی وہ نظر ہوتی۔ حدیث شریف ہے یہ، تو نظر کا لگنا ہے۔ اچھا جو نظر لگنا کیسا ہوتا ہے؟ صرف نظر پہ سارے سوال ہیں کیا؟ تم یہ بتاؤ
کہ تم دنیا میں دیکھتے نہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ زیادہ بڑی خوشخبری مل گئی تو خوشخبری سن کے وہ انا للہ ہو گئے، گرا مر گیا. کوئی بڑے غم کی خبر لگی، غم کی خبر برداشت نہیں کر سکا، مر گیا. کیوں؟ یہ خبر سے کیا ہوتا ہے؟ خبر سے کیوں لوگ جیتے ہیں مرتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ارے اس کا کوئی اثر اس کے جسم پر پڑا ہو جبھی نہ مرا ہوگا وہ. ایسے ہی نظر بھی کوئی چیز ہے. اب آج کے دور میں بطور خاص آنکھوں کا جو اثر ہوتا ہے نگاہوں کا، اس کو ہپناٹزم کہا جاتا ہے. یہ تو ایک پوری لائن ہے، اس کی ایک پوری ایجوکیشن ہوتی ہے ہپناٹزم کی، کہ آدمی کو آنکھ کی کوئی ایسی مشق کرنا پڑتا ہے، ایک نقطے پر اس کو مرکوز کر کے بہت دیر تک اپنی پلکوں کو روک کر، وہ ایک پورا وہ میں آپ کو نہ مجھے آتا نہ اپنوں سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ایک ایسا علم ہے کہ اگر کوئی آدمی ہپناٹزم کو جانتا ہے، اگر وہ ہماری آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کوئی بات کرے تو پھر ہم بھی وہی بولنے لگتے ہیں جو وہ بولوانا چاہتا ہے. سب جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ ہپناٹزم ایک علم ہے. تو اسی طرح نظر. اب میں آپ سے عرض کروں، میرے گھر میں چھوٹا بچہ ہے، یہ ہے وہ ہے، نظر لگ جائے تو میں کیا کروں؟ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب انور پر اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا، اس میں ایسی نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جن کو پڑھ کے اس پر دم کر دیا جائے بچے پر، انشاءاللہ نظر سے محفوظ رہے گا. نظر لگ گئی ہے، نظر کے اثرات کو اللہ تعالیٰ زائل فرما دیں. اس پہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے، اس پہ سورہ فاتحہ دم کیا جا سکتا ہے، اس پر سورہ کافرون دم کی، اس پہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کی جا سکتی ہے. ہمارے امام محترم نے جو سورۃ البقرہ کا آخری حصہ بھی نماز میں تلاوت فرمایا، وہ پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے. 29ویں پارے کی ایک سورت شریفہ ہے سورہ قلم. سورہ قلم 29ویں پارے کی سورت ہے، اس کی بالکل سب سے آخری آیت، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. اس پہ سورہ قلم ختم ہو جاتی ہے. آخری آیت شریفہ. کوئی بچہ کتنا بھی نظر سے متاثر ہو اور کتنا بھی رو رہا ہو، اچھل رہا ہو، کود رہا ہو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ اس آیت کو پڑھ کے دم کر دو، 2 منٹ کے بعد بچہ پرسکون ہو جائے گا. کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے، یہ میرے نبی نے فرمایا اور یہ میرے اللہ کا کلام ہے. اس کلام کو پڑھ کے دم کر دیا جائے تو نظر کا اتر جانا بھی حق ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ آیت شریفہ کی تلقین فرمائی ہے. اب بجائے اس کے ہم یہ کریں کہ بچے کو کالا ٹیکا لگا دیں. کالا ٹیکا لگا دیا تو کون سا بڑا گناہ کر دیا مولانا، کیا بیکار کی باتیں درس جیسے کام میں کرتے ہو. اس کالے ٹیکے سے تو نے یہ سمجھا کہ اس کالے ٹیکے کی وجہ سے میرا بچہ نظر بد سے بچ جائے گا. نظر بد ایک تکلیف ہے، تکلیف دہ عمل ہے. اس تکلیف سے بچانا اور اس کو ڈالنا یہ امر الہی کا نام ہے. تو نے اس ٹیکے پر تیرا عقیدہ آ کے رک گیا کہ یہ ٹیکا میرے بچے کو نظر بد سے بچا لے گا، یہی شرک کی ایک قسم ہے. بہت زیادہ شرک کی تفسیر ہو گئی. اگلی آیت بھی دیکھتے ہیں، آگے اگلی بات انشاءاللہ اور زیادہ کریں گے. ہمیں یدعون من دونہ الا اناسا. یہ مشرک جو ہے نا، یہ نہیں پکارتے مگر زنانہ چیزوں کو. یہ عجیب آیت ہے سورہ نساء کی. یدعون من دونہ الا اناسا، وہ نہیں پکارتے اللہ کو چھوڑ کر، من دونہ ہی میں ہاں کی ضمیر اللہ کی، وہ اللہ کو چھوڑ کر نہیں پکارتے مگر زنانہ چیزوں کو. وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. دیکھو عقیدہ کیسے بنتا ہے. اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان مردود کو. 2 باتیں. ایک تو یہ کہ جتنے مشرک ہیں دنیا میں ہر دور میں، نہ جانے کیا بات ہے کہ ان کے ہاں جو معبودان باطل کی جو فہرست ہوتی ہے اس میں زنانہ لوگوں کی فہرست زیادہ رہتی ہے. ابھی یہ جو پچھلے ہفتے جو ان کا بڑا تہوار گیا، اس میں جس کی وہ پوجا کرتے کیا ہے، وہ دیوی ہے کہ دیوتا ہے؟ دیوی ہے، وہ دیوی ہے نا. یہاں تک ایک غیر مسلم نے مجھے اس طرف توجہ دلایا، میں اس کا بہت مشکور ہوں کہ اس نے عجیب بات اس نے مجھے کہا کہ مولانا ہمارے یہاں بیچارہ خود اپنے مذہب کے بارے میں بتا رہا ہے مجھے، ہمارے یہاں
نسوانیت اتنی غالب ہے کہ ہمارے جو مرد، جو ان کے بہت مشہور مرد ہیں، دو چار جن کے نام ہم لوگ اور آپ جانتے ہیں، درس میں ان کا نام لینے کوئی تک نہیں ہے، اس نے کہا کہ اس کے گھر میں جہاں میں بیٹھا ہوا تھا، خود اس کے گھر میں اس میں ایک صاحب کا فوٹو لگا ہوا تھا، اس نے مجھے کہا کہ آپ غور سے دیکھو، یہ ہیں تو مرد لیکن ان کے چہرے کے اوپر آپ کو نسوانیت دکھائی. جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے لگا واقعی اس کے چہرے پہ تو نسوانیت دکھ رہی، عجیب و غریب دکھ رہا ہے. اس کے بعد پھر ان کے جتنے بھی اس طرح کے نام نہاد یعنی نام نہاد معبود ہیں، ان سب کی تصویروں کو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہے تو مرد لیکن چہرے پہ نسوانیت ہے. اس کا معنی یہ کہ مشرک عقیدہ جو ہے اس کی نفسیات پر نسوانیت سوار رہتی ہے. 3 نام اہل مکہ کے جو بت ہیں، لات، منات، عزا، یہ تینوں ایسے بت ہیں جو عورتیں ہیں، مؤنث ہیں. یہ تینوں بت جو ہیں یہ مؤنث ہیں. آپ انداز فرمائیں، یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہاں دیوتاؤں کے مقابلے میں دیویوں کی تعداد زیادہ دکھائی دیتی ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں وہ پکارتے اللہ کو چھوڑ کر مگر زنانہ چیزوں کو. ابھی جس کی سوچ میں اتنی زنانیت آ گئی اس کا عقیدہ کتنا مردود ہوگا یہ آپ سے. فَنَوَيَّدُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ اصل مضمون ہے، وہ نہیں پکارتے مگر شیطان مردود کو. اس کا مطلب اگر کسی کو پکارا جا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ، فقط اللہ ہے. میرے بھائیو، انسان کی فطرت ہے کہ یہ اپنی تکلیف میں کوئی سہارا چاہتا ہے. انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے. اب جب اس پر کوئی تکلیف کہیں پہنچتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کس کو پکارے گا؟ اسی کو پکارے گا جس کے لیے 2 چیزیں ہونا ضروری ہے. ایک تو جس کو پکارے وہ اس کی پکار کو سن سکے، اس کی پکار کو سن سکے. دوسرے، سننے کے بعد اس کی مدد پر بھی قدرت رکھتا ہو. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں نا. اگر کسی کو آدمی اپنی تکلیف میں پکارے گا تو اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ جس کو پکار رہا ہے وہ اس کی آواز سنے. دوسرے، اس کی آواز سننا کافی کیا ہوگا، اس کی مدد بھی کرے. اور یہ دونوں صفات صرف اللہ کی ہیں. یہ دونوں صفات صرف اللہ کی ہیں. رب نے ارشاد فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو ان کا اختیار کھجور کی گٹھلی کی جھلی پہ بھی نہیں چلتا. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار سن ہی نہیں سکتے. یہ قرآن فرما رہا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری دعا سن ہی نہیں سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر بفرض محال وہ سن بھی لے تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے. وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کرتے ہیں. اس لیے یہاں فرمایا اللہ کو چھوڑ کر. اس آیت شریفہ کا یہ مفہوم کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لو. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ جو زنانہ چیزوں کو یا اللہ کے غیر کو جن کو پکارتے ہیں وہ نہیں پکارتے مگر شیطان مردود کو. اس کا معنی کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اور اللہ کے غیر کی اگر عبادت کی کوئی شکل اختیار کی جائے گی تو وہ خود بخود شیطان مردود کی عبادت ہوگی. اسی بات کو قرآن کی اس آیت کی شریفہ کی روشنی میں دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس میں کچھ سمجھنے میں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان،
اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیم دینے کے ساتھ قرآن یہ بات فرما رہا ہے کہ شیطان کے راستے میں مت چلو۔ اس کا معنی اسلام کیا ہے؟ اسلام وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا، اسلام وہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے جو کچھ انسانیت کو ملا ہے وہ اسلام ہے۔ اور اس کے سوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے سوا جو چیز ہوگی تم اس کا نام دنیا کے اعتبار سے کچھ بھی دے دو، کوئی بھی ازم کا نام اس کو دے دو، حقیقت کے اعتبار سے وہ شیطانزم ہوگا۔ یہی بات یہاں فرمائے۔ قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ یہاں بھی رب نے وہی فرمایا کہ وہ جتنی زنانہ چیزوں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہیں یدعون الا شیطانا مریدا، دراصل وہ شیطان مردود کو پکارتے ہیں۔ لعنہ اللہ، ارے تیرے کو یہ تو معلوم ہونا کہ اس پر تو اللہ نے لعنت کی ہے، وہ تو ملعون ہے۔ تجھے اللہ کے سوا پکارتے وقت اتنا خیال نہیں آیا کہ جس کو میں آواز دے رہا ہوں، جس کو میں پکار رہا ہوں، جس کو میں اللہ کا شریک قرار دے رہا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو ملعون ہے، وہ تو مردود ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، اس کو تو اپنا ملجا اور ماوا بناتا ہے۔ میں نے لعنہ اللہ، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ وقالا، اور اس نے کہا، کس نے کہا؟ شیطان نے۔ قرآن شریف پر ترجمہ کرتے ہو آگے پیچھے دیکھنا، کہیں بھی مضمون جو ہے ایک ہی آیت شریفہ رہتی ہے، اس میں کئی مضامین ہیں۔ وقالا، اس نے کہا لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، میں تیرے بندوں سے اپنا مقرر حصہ وصول کر کے رکھوں گا۔ یہ شیطان مردود کا قول ہے اللہ کی بارگاہ میں، میں تیرے بندوں سے، خاص بات من عبادک، میری بندگی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، الہ تو ہی ہے، عبادت کے لائق تیری ہی ذات ہے، بندے تو ہر حال میں تیرے ہی ہیں، وہ اگر آ کے میرے سامنے بھی اپنا سر پھوڑے تو وہ تو ان کی شامت اعمال ہے، تیرے سوا تو کوئی الہ ہے نہیں۔ اس لیے شیطان بھی کہتا ہے لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ وصول کر لوں گا مقررہ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، میں انہیں آرزویں دلاؤں گا، میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں حکم کروں گا، پھر وہ چوپایوں کے کان کاٹ ڈالیں گے، اور میں انہیں حکم کروں گا وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں ابھی انشاءاللہ اللہ نے زندہ رکھا سورہ مائدہ میں، تو وہاں ان جانوروں کا تذکرہ آئے گا، یہ بحیرہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ، کہ یہ مشرک سوسائٹی جو ہے، آپ خود بھی، آپ کے ملک میں بھی یہی ہے، بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور، ان کی خاص نشانی رہتی ہے، اس کا کان کٹا ہوا ہے، یہ ہے وہ، سب مشرک جو رہتے ایک ہی جیسے رہتے ہیں، ایک ہی صابن سے نہانے والے۔ فرمایا میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ وصول کروں گا۔ اللہ کی نظر و نیاز جتنی آدمی کو کرنا ہے سب کا سب تقرب اللہ کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ کے غیر کی نظر و نیاز جو حرام ہے، ظاہر ہے کہ صرف امت یعنی عام لوگوں کی کیا بات کرتے ہو، امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ اس کو ہدایت سے نوازے، جو اللہ کے غیر کی نیاز میں کسی طرح کا عقیدے کی کوئی خرابی سمجھتے ہی نہ، جبکہ قرآن نے فرمایا حرمت علیکم، حرام، حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وأہل لغیر اللہ، حرام کیا گیا تم پر، میتہ حرام کر دیا گیا، مردار جانور حرام کیا گیا، بہتا ہوا خون حرام کیا گیا تمہارے اوپر، اور اسی طرح ہر وہ چیز، اور خنزیر حرام کی گئی، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے غیر کا نام جس پر پکارا جائے اس کو حرام کر دیا گیا۔ ہر چیز کا خالق اللہ،
اگر اس کو استعمال کرنا ہے تو صرف اللہ کے نام کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر کوئی چیز لگائی جائے اس کا استعمال حرام ہوگا۔ اور ان حرام چیزوں میں گنوایا کس کو ہے؟ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، جیسے تم پر مردار جانور حرام ہے جو اپنے آپ مر گیا بغیر ذبح کے، جیسے تم پر خون حرام ہے، جیسے تم پر سور حرام ہے، اسی طرح تم پر یہ بھی حرام ہے کہ کسی چیز پر اللہ کے غیر کا نام لگا دیا جائے۔ اب سمجھے، لیکن شیطان کروا رہا ہے۔ اس نے کہا میں اپنا حصہ وصول کر لوں گا، پھر اس نے کہا میں ان کو امیدیں دلاؤں گا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ معاذ اللہ، ان اللہ غفور الرحیم، اس میں کوئی شک ہے؟ لیکن وہی اللہ ان اللہ شدید العقاب کی آیت قرآن شریف میں نہیں ہے کہ اللہ بڑی زبردست پکڑ فرمانے والا ہے؟ جہاں پر اس کی رحمتوں کے تذکرے سے قرآن بھرا ہوا ہے، کیا اس کے شدید العقاب اور اس کے عذاب کی تینوں قسمیں، کہیں عذاب عظیم، کہیں عذاب مہین، کہیں عذاب علیم، ان عذابوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ایک مومن جو ہے اس کی کیفیت ہمیشہ اللہ کے خوف اور اللہ سے امید، ان دونوں کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ ہمیشہ خیال رکھو اللہ سے بھرپور ڈر کہ اگر اس نے پکڑ لیا تو مجھے کوئی چھڑا نہیں سکے گا، لیکن اس کی ذات عالی سے نا امید ہرگز نہ ہو، بلکہ اس کی رحمتوں سے پوری طرح امید لگا کے رکھے۔ لیکن خدا نہ خواستہ صرف اس کی رحمتوں پر کی امید پر آدمی گناہوں پر دلیری کرے اور گناہوں پر جسارت کرے تو یہ سمجھ لو کہ اس کی بربادی کا پروانہ آ چکا ہے۔ اس لیے شیطان کیا کہتا ہے؟ اس کو امیدیں دلاؤں گا۔ ابھی کیا حج کرنے جا رہا ہے، ابھی جوان ہے نا، ابھی ذرا کاروبار وغیرہ بڑا دیکھیں گے۔ بڈھے لوگ جاتے حج کو، اور معلوم ہوا کہ بڑے یہ عالی جناب جو تھے وہ 40-45 کرتے کرتے پہنچ گیا تھا۔ ابھی نماز پڑھے گا، مسجد میں جا کے دیکھ، تیری عمر کوئی آتے نماز پڑھنے؟ تیری عمر کے لوگ تو مست اپنا شملہ اور کشمیر گھومنے جاتے، تیرے کو نماز ہوگی۔ آئیں گے نا بڑھاپا، جب بچے بڑے ہو جائیں گے، کاروبار سنبھال لیں گے، اور تو کھر کرتے رہے گا، چلا جب نماز پڑھنے، پھر زندگی پڑی ہوئی ہے۔ اور معلوم ہوا کہ وہ کھر آنے کے پہلے یہ جناب بلا لیے گئے۔ پھر یہ کہ مرتے توبہ کر لینا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ موت کے غرغرے کے پہلے تک توبہ قبول کی جاتی ہے، کیوں اتنی جلدی کر رہا ہے؟ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے موت کے پہلے اتنا موقع دیا جائے گا کہ میں توبہ کر لوں؟ میرے بھائیو خوب سمجھ لو، یہ ہے جس کو شیطان کہتا ہے کہ میں وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، بے فکر رہنا، تیری بخشش تو ہو ہی جائے گی۔ اور آخری میں یہ ہے کہ فلاں صاحب کو دامن پکڑ لو، ان کی ڈیگیں چڑھاؤ، پھر وہ تو جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، میں تو اس وقت تک جاؤں گا نہیں اندر جب تک میرا مرید نہ آ جائے۔ اس نے کہا میں امیدیں دلاؤں گا اور وَلَآمُرَنَّهُمْ، ان کو حکم کروں گا وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے اور وہ تخلیق کو، اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے۔ تخلیق کو بدلنا کیا ہے؟ آدمی ہو کے عورتوں کی شکل اختیار کرنا، سمجھے؟ آدمی ہو کر عورتوں کی شکل اختیار کرنا اور عورت ہو کر آدمیوں کی شکل اختیار کرنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کرتا ہے اللہ اس مرد پر جو عورتوں کی شکل اختیار کرے اور اس عورت پر جو مردوں کی شکل۔ ایک بات پھر تو آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، لڑکیوں کو شوق ہوا لڑکا بننے کا، اور پھر سرجری کی ایسی قسمیں ہیں کہ لڑکی کو لڑکا بنا، لڑکا ہے اچھا خاصا اللہ نے مرد بنا کر پیدا کیا، اس کے بھیجے میں ماننے کہاں سے شیطان نے کیا کر دیا، اس کو شوق پڑ گیا کہ یہ لڑکی بنے، اور پھر وہ گیا اور یہاں اور وہاں اور سرجری کروا رہا ہے میرے کو لڑکی بنے، عام طور سے ہو رہا ہے، استغفر اللہ معاذ۔ پھر اسی تخلیق میں ایسی کوئی حرکت کرنا جو نسل انسانی کے پیدائش میں رخنہ ڈالتی ہو، رکاوٹ ڈالتی ہو،
یہ بھی تخلیق الہی میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ اور دوا علاج کے لیے سرجری کروانا، آپریشن کروانا، وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ تو علاج کی شکل ہے، لیکن اس طرح کی کوئی چیز کرنا جو تخلیق انسانی کو بدلنے کی بات ہو تو یہ شیطانی کام ہے، شیطان کا دخل ہے اس میں۔ اس نے اللہ کے سامنے یہ کہا کہ میں ایسا کروں گا، ان کو سکھاؤں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدل ڈالیں۔ رب نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جس کسی نے شیطان کو اپنا دوست بنایا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تحقیق وہ نقصان میں پڑ گیا، بہت بڑے نقصان میں۔ بھائیو، ہمارے درس کے ایک ساتھی حاجی فیاض صاحب ٹور والے، ان کے ایک بھائی ہاں ان کے چھوٹے بھائی کا ایک بڑا آپریشن، عجیب عجیب آج کل آپریشن ہے، 18 گھنٹے کا آپریشن، اللہ کی پناہ۔ وہ آپریشن چل رہا ہے اس وقت اور شاید صبح تک چلتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور امت مسلمہ میں جتنے مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرمائے۔ ساری بیماریوں سے، حادثات سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے اللہ ہماری، آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے۔ اللہ ہمیں شرک کی ساری قسموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شرک اصغر سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک اکبر سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جب تیری بارگاہ میں ہماری حاضری ہو تو الہ العالمین ہمارے نام اعمال کو محض اپنے فضل و کرم سے ایسے گناہوں سے بچا کے رکھیے گا کہ جو گناہ جن کے لیے آپ نے اپنے کلام میں فرما دیا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اے اللہ، ہم اپنے پرانے سارے گناہوں سے معافی طلب کرتے ہیں، آپ کی رحم کی بھیک مانگتے ہیں، آپ کے کرم کے بھکاری ہیں۔ اللہ، آپ ہی اپنے ذات میں غنی ہیں، ہم سارے کے سارے اپنے اوقات کے اعتبار سے ہم کے سب فقیر ہیں۔ اللہ، ساری کائنات تیری بارگاہ میں فقیر ہے اور تو اکیلا غنی ہے۔ اے اللہ، اس امت مسلمہ کو اپنی نوازشات سے نواز دے مولا، اپنا رحم فرما، کرم فرما، اس کو سارے حادثات سے، ساری تکالیف سے بچا۔ بطور خاص مشرکین کے غلط ارادوں سے، ان کی غلط کوششوں سے، ان کی غلط سوچ سے ہماری مسجدوں کو، ہماری خانقاہوں کو، ہمارے مدارس کو، ہماری جان مال عزت آبرو ہر چیز کو اپنی حفاظت میں رکھیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔